1993 میں یہ ادارہ بنا تھا. وہاں پہ بہت فیسلٹیز ہیں, وہاں پہ فیکلٹی بہت اچھی ہے. ہر سال یہاں پر 150 اسکالرشپس آفر ہوتے ہیں. سارے بچے ہاسٹل میں ہی رہتے ہیں. اس میں فی اور فائنانس, چونکہ فی اس کی زیادہ ہے ذرا. اینٹی ٹیسٹ چونکہ ان کا بہت مشہور ہے اور بہت مشکل بھی ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی ہم بات کریں گے آج کے اس ولاگ کے اندر غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ فار انجینئرنگ سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی ٹوپی کے بارے میں. اور یہ وہ انسٹیٹیوٹ ہے کہ جس میں انجینئرنگ کے لیے بچے بڑی دور دور سے, پاکستان کے تو کونے کونے سے آتے ہی ہیں, لیکن پاکستان کے باہر سے بھی بچے آتے ہیں اور وہ اس کو بہت زیادہ لائک کرتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے یا یہ وہ ادارہ ہے کہ جہاں پر یقیناً بہت اچھا پڑھایا جاتا ہے. وہاں پہ بہت فیسلٹیز ہیں, وہاں پہ فیکلٹی بہت اچھی ہے اور بڑے آؤٹ کلاس قسم کا انوائرمنٹ ہے اور وہاں پہ فیکلٹی ہے. تو یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں. یہ 1993 میں یہ ادارہ بنا تھا ٹوپی میں. یہ تربیلا ڈیم کے بالکل ساتھ یہ جگہ ہے, بہت اچھی جگہ ہے, ذرا روڈ سے, شہروں سے ہٹ کے ہے. تو اس لحاظ سے وہاں پہ سارے بچے ہاسٹل میں ہی رہتے ہیں اور اس کے اندر کا جو انوائرمنٹ ہے, میں خود وہاں پہ گیا ہوں اور وہاں پہ میں نے اس کو وزٹ بھی کیا ہے, اسٹوڈنٹ سے بھی انٹریکشن ہوا ہے. تو اس لحاظ سے بہت اچھی جگہ ہے. اس کا ایڈمیشن پروسیجر کیا ہے, اس کی ایلیجبلٹی کیا ہے, اس میں فی اور فائنانس, چونکہ فی اس کی زیادہ ہے ذرا, تو اس لحاظ سے ذرا یہ کہ بھئی باقی کیا کوئی اسکالرشپ یا باقی چیزیں ایسی ملتی ہیں نہیں ملتی ہیں. اور اینٹی ٹیسٹ چونکہ ان کا بہت مشہور ہے اور بہت مشکل بھی ہوتا ہے, بچے اکثر اس میں ناکام ہو جاتے ہیں یا کچھ اور مسائل ہوتے ہیں. تو ہم اس بارے میں بھی آپ کو کچھ ٹپس دیں گے اور کچھ آپ کو گائیڈ کریں گے اور کچھ آپ کو دیگر اینٹی ٹیسٹ کے حوالے سے بھی معلومات ملیں گی اور پروسیجر کے بارے میں بھی بتائیں گے آج کے اس ولاگ کے اندر. تو آئیے ہم اس بات سے آغاز کرتے ہیں کہ ان کے پاس 3 مین بڑی فیکلٹیز ہیں, ایک انجینئرنگ, ایک کمپیوٹنگ اور تیسری مینجمنٹ سائنسز. تو یہ تینوں ہی مین اور بڑی پروفیشنل اور بڑی اچھی کنسیڈر کی جاتی ہیں. انجینئرنگ کے اندر ان کے پاس جو مین انجینئرنگ کے پروگرامز ہیں وہ سارے ان کے پاس موجود ہیں. اس کے بعد کمپیوٹر کے اندر بھی ان کے پاس بہت اچھے پروگرامز موجود ہیں. خاص طور پہ اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو کمپیوٹر سائنس, کمپیوٹر انجینئرنگ, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور ڈیٹا سائنس آپ کو ملے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ مینجمنٹ کے اندر بھی ان کے پاس سپلائی چین مینجمنٹ اور اس طرح کے جو آج انٹرپرینیورشپ وغیرہ یہ پروگرامز جو ہیں, جو آج کی ڈیمانڈ بھی ہے اور حالات کی ضرورت بھی ہے, یہ پروگرامز بھی آپ کو وہاں پہ مل جائیں گے. اور فیکلٹی تو ظاہر ہے ان کے پاس اچھی ہے ہی. البتہ یہ ہے کہ بچے بعض اوقات لونلینس فیل کرتے ہیں, تو یہ پرابلم پہلے سال کا ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے بچوں کو ذرا تھوڑا سا ہمت کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ رہنا چاہیے. اور فیس اسٹرکچر ذرا نارمل اداروں سے ذرا مہنگا ہے. تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہر سال یہاں پر 150 اسکالرشپس آفر ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ اسٹڈی لون بھی آفر ہوتا ہے. اب اگر کسی بھی طرح کی کوئی ضرورت ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس اسکالرشپ کے اندر, اس میں میرٹ اسکالرشپ بھی موجود ہیں, نیڈ بیسڈ اسکالرشپ بھی موجود ہیں. تو اس طرح سے میرا خیال ہے کہ ہر طرح کا اسٹوڈنٹ اس کے اندر شامل ہو سکتا ہے یا اس کو دیکھ سکتا ہے یا اس کے لیے جگہ بن سکتی ہے. تو یہ ایک اس لحاظ سے اچھی چیز ہے. اب ہم آتے ہیں اس کی ایلیجبلٹی کی طرف. ایف ایس سی پری انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ اپلائی کر سکتے ہیں. آئی سی ایس جنہوں نے میتھ, فزکس, کمپیوٹر یا اسٹیٹ کے ساتھ کیا ہو وہ بھی کر سکتے ہیں. ایف ایس سی پری میڈیکل والے بچے بھی کر سکتے ہیں ایڈیشنل میتھ کے ساتھ. اور پھر ڈی اے ای کے بچے بھی ڈائریکٹ کر سکتے ہیں. اچھا, اس کی ایک بڑی ایک ٹیکنیکل وجہ ہے, وہ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی کیوں یہ اس طرح انہوں نے اوپن رکھا ہوا ہے. بڑا ایزی, بظاہر بہت ایزی ہے, لیکن اس کے اندر بیچ میں مسئلہ کیا ہے تو یہ میں ابھی تھوڑی دیر بعد آپ کو بتاتا ہوں. جو بچے مینجمنٹ سائنسز پر کی طرف جانا چاہ رہے ہوں گے تو اس کے لیے یہ کہ اسٹیٹ, میتھ, اکنامکس والے بچے جو ہیں وہ بھی اس میں جا سکتے ہیں. اکاؤنٹنگ پڑھے بچے بھی اپلائی کر سکتے ہیں. منیمم آپ کے پاس 60% مارکس ہونے چاہیے ان ایچ سبجیکٹ اینڈ اوور آل. یعنی کم از کم آپ کے پاس اوور آل بھی اتنا مارکس ہونا چاہیے اور ہر سبجیکٹ میں بھی ہونا چاہیے. یہ دونوں چیزیں آپ کے پاس ضروری ہیں.
پھر آپ نے او لیول کیا ہے یا آپ نے امریکن سسٹم سے کیا ہے، کینیڈین سسٹم سے کیا ہے، انٹرنیشنل بریکولر کیا ہے، کوئی بھی چیز کی ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ بس آپ کو ایکویولنٹ سرٹیفکیٹ لینا ہوگا IBCC سے، تو اس کے بعد آپ اپلائی کریں گے اور اس کے مطابق بھی آپ کے مارکس جو ہیں وہ اسی کرائٹیریا کے مطابق دیکھے جائیں گے کہ اگر آپ کے مارکس کم ہو رہے ہیں تو پھر اس کے لیے ایشو آئے گا، اور اگر نہیں کم ہو رہے تو بس ٹھیک ہے، پھر آپ اپلائی کریں اور اس میں اپلائی لے سکتے ہیں ایڈمیشن۔ اب اس کے بعد ایک اور چیز ہے، وہ ہے کہ اپلائی کیسے کرنا ہے۔ ان کا اپلائی کرنے کا طریقہ بھی بہت آسان ہے کہ آپ آن لائن پورٹل پہ آپ جائیں گے admissions.giki.edu.pk، یہاں پہ جا کے آپ اپنا اکاؤنٹ بناتے ہیں، پکچر اپلوڈ کرتے ہیں، ڈیٹیل پٹ کرتے ہیں، آپ اپنی باقی چیزیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ کہ اس کی اگر آپ نے فرض کیا کہ انجینئرنگ کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کا جو فی چلان وہاں سے آپ کو ملے گا وہ 3000 کا ملے گا۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے انجینئرنگ اور کمپیوٹر دونوں کے لیے اپلائی کرنا ہے تو اس صورت میں آپ کا جو چلان ہوگا وہ 4500 کا ہوگا، اور یعنی 6000 کا نہیں ہوگا بلکہ 4500 کا ہوگا۔ تو یہ اس میں تھوڑا سا فرق ہوگا کہ اگر آپ نے 2 کا کرنا ہے تو پھر اکٹھا ہی کریں اور آپ کا چلان جو ہے وہ کم پیسوں کا نکلے گا اور یہ چیز ہوگی۔ اچھا، اب اس کے بعد ہے کہ ان کے ایڈمیشن کا معاملہ، تو 15 مئی ان کی ڈیڈ لائن ہے، یعنی مئی کی 15 تاریخ، ابھی آلموسٹ مہینہ ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کو آخری دن کا ویٹ نہیں کرنا چاہیے، آپ کو جلدی اپلائی کرنا چاہیے تاکہ آپ بہتر طریقے سے اس چیز کو، اور کوئی بھی ضرورت ہے تو آپ اس چیز کو مکمل کر سکیں۔ اینٹی ٹیسٹ آپ کا جولائی میں ہوگا، 4 سے 10 جولائی کے درمیان آپ کا یہ ٹیسٹ ہوگا۔ جو بھی آپ کو ڈیٹ الاٹ ہوگی اور جو سینٹر آپ نے ڈیمانڈ کیا ہوگا اس کے مطابق اس سینٹر میں اس ڈیٹ کو، یا آپ کے کسی قریب ترین سینٹر میں آپ کو جگہ ملے گی۔ تو یہ اس لیے بھی یہ ضروری ہوتا ہے جلدی اپلائی کرنا تاکہ آپ کو جگہ جو ہے وہ اپنے ہی شہر میں یا اپنے قریبی سینٹر میں ملے، آپ کو دور نہ جانا پڑے۔ اور اس کے بعد میرٹ لسٹ جو ہے وہ 16 جولائی کو لگے گی۔ تو 16 جولائی کو جو میرٹ لسٹ لگے گی وہ میرٹ کیسے بنے گا، اس کا فارمولہ کیا ہے؟ یہی وہ اصل چیز ہے کہ انہوں نے بظاہر تو ساری چیزیں بڑی ایزی رکھی ہیں، DI والوں کو بھی، باقی کو بھی، ہر کسی کو کہا اچھا بھئی آ جاؤ سب چیزیں۔ اصل ایشو یہ ہے کہ ان کا جو میرٹ فارمولہ ہے وہ یہ ہے کہ 85% اینٹی ٹیسٹ بیس کرتا ہے وہ، یعنی ان کا ایڈمیشن اگر آپ کو لینا ہے تو 85% آپ کی ویٹیج ہوگی اینٹی ٹیسٹ کی، اور میٹرک اور FSC فرسٹ ایئر دونوں کو ملا کر اس کی 15% ویٹیج ملے گی۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ 15% تو نتھنگ، اور 85% ہی اصل کنسیڈر ہوگا۔ تو اب وہ بچہ DIE سے آئے یا بچہ FSC سے آئے یا بچہ ICS سے آئے یا کسی بھی بیک گراؤنڈ سے آ جائے، تو جب بیس ہی اپنے ہی ٹیسٹ پہ کرنا ہے تو اگر جو بچہ اپنے ٹیسٹ کو صحیح سے کوالیفائی کر رہا ہے تو اس کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، بس ٹھیک ہے، موسٹ ویلکم، آپ کو ہم ایڈمیشن دیتے ہیں۔ تو یہ اس کا بیسیکلی کرائٹیریا ہوگا۔ ایڈمٹ کارڈ آپ کو ای میل کے ذریعے پھر ملے گا، اور جب آپ ٹیسٹ والے دن جب آپ جائیں گے تو آپ اپنا ایڈمٹ کارڈ پرنٹڈ اور اس کے ساتھ آپ اوریجنل میٹرک کا سرٹیفکیٹ یا او لیول کا سرٹیفکیٹ اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو سینٹر آپ کا بنیں گے مختلف شہروں کے اندر، راولپنڈی میں، پشاور، لاہور، کوئٹہ، کراچی، ملتان، ان تمام شہروں کے اندر آپ کے جو سینٹر ہیں وہ ہوں گے۔ آپ اس کے اپنے سہولت کے مطابق اپنا سینٹر کا انتخاب خود کر سکتے ہیں۔ تو جتنا جلدی کریں گے تو آپ کو اپنے قریب کا سینٹر ہی مل جائے گا۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب آپ کو ٹیسٹ میں اپیئر ہونا ہے تو اس وقت جو کوسچنز 100% آپ کو کلیئر ہوں کہ اس کا یہی آنسر ہے اور آپ کو شیور ہیں، تو آپ سب سے پہلے ان کوسچنز کو کیجئے، اور ان کوسچنز کو کرنے کے بعد پھر اگلے کوسچن کی طرف جائیے۔ پانی کا استعمال زیادہ کیجیے گا اس دن، اور صبح ناشتہ بڑا مناسب، ہلکا، اچھا ناشتہ لیکن ہلکا ناشتہ کریں، اور رات کو نیند بہت اچھی لیں، تو اس کے بعد انشاءاللہ اگلے دن آپ کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوگا۔ اچھا، ان کا جو اینٹی ٹیسٹ ہے، اینٹی ٹیسٹ کے اندر ان کے 80 MCQs ہوں گے، اور اس کے لیے ٹائم آپ کو 2 گھنٹے دیا جائے گا۔ اور ان کی جو ڈویژن ہے وہ میتھ کے 30 MCQs ہیں،
فزکس کے بھی 30 ہیں، انگلش کے 20 MCQs ہیں اور ٹوٹل 80 MCQs ہو جائیں گے۔ یہ ہے انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کے لیے جو ٹیسٹ ہوگا، یہ ایک ہی ٹیسٹ ہے، تو اس لیے ان کے اندر یہ چیز آ جائے گی۔ اس کے بعد آپ مینجمنٹ سائنسز کے طرف اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کا میتھ اور انگلش کا مینلی ٹیسٹ ہونا ہے۔ اچھا، پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ انجینئرنگ اور کمپیوٹر کا جو ٹیسٹ ہے اس کے اندر ہر کریکٹ آنسر یعنی صحیح جواب کے 3 نمبر آپ کو ملیں گے، اور اگر آپ کا جواب غلط ہے تو 1 نمبر آپ کا کٹ جائے گا، یعنی نیگیٹو مارکنگ ہوگی۔ اور دوسری سائڈ پہ مینجمنٹ سائڈ کے پہ اگر جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ ہر کریکٹ آنسر پہ آپ کو 1 نمبر ملے گا، اور اگر غلط آنسر ہے تو اس کا کوئی نمبر نہیں کٹے گا، یعنی نیگیٹو جو مارکنگ ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی۔ تو اس لیے یہ ایک چیز آپ کو مد نظر رکھنی چاہیے تاکہ آپ اس میں نقصان نہ ہو۔ اب اس کے بعد کچھ ٹپس ہیں GIK کا ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے کہ آپ کو اچھے طریقے سے کیسے پاس کریں۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ فزکس اور میتھ کے کانسیپٹس آپ کے بہت اچھے ہونے چاہیے، اور بہترین طریقے سے آپ اس کو اپنے مائنڈ میں سیٹ کریں۔ FSC کی بکس سے پوری تیاری کریں، فارمولاز کو بہت اچھے طریقے سے پریکٹس کریں اور یاد کریں، اور وہ آپ کی ٹپس پہ آ جانے چاہیے۔ اس کے علاوہ جو انجینئرنگ، کمپیوٹر اور مینجمنٹ کے حوالے سے کچھ اور چیزیں جو ہیں وہ یہ ہے کہ انگلش کے حوالے سے آپ کو کمپریہنشن آپ کی بہت اچھی ہونی چاہیے، بیسک گرامر آپ کی بہت اچھی ہونی چاہیے، آپ کا جو مطلب میتھ کا جو پورشن ہے اس میں ارتھمیٹکس آپ کی بہت اچھی ہونی چاہیے، الجبرا بہت اچھا ہونا چاہیے، جیومیٹری بہت اچھی ہونی چاہیے، کوآرڈینیٹ جیومیٹری جو ہے خاص طور پہ بہت اچھی ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ بیسک کیلکولس جو ہے وہ بھی آپ کا اچھا ہونا چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ یہ جو اینگلز، ایریاز، ان کی جو پراپرٹیز ہیں اس کے حوالے سے آپ کو اچھا سا تیار ہونا چاہیے اور اس کی اچھی پریکٹس ہونی چاہیے۔ یہ بیسک وہ چیزیں ہیں کہ جو اگر آپ کو اینٹی ٹیسٹ اچھے طریقے سے پاس کرنا ہے تو اس میں آپ کو یہ ہیلپ کریں گی، اور اس میں آپ کو یہ بہت فروٹفل انشاءاللہ آپ کا رزلٹ آئے گا، اور بہت اچھا آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ پھر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اسکالرشپ ان کے پاس بہت اچھے اویلیبل ہیں، اور انجینئرنگ اور کمپیوٹر اور مینجمنٹ کے اندر ان کے پروگرامز جو ہیں ان کی بھی کوالٹی بہت اچھی ہے۔ بس ایک بات کا خیال رکھیں کہ اگر آپ کا ایپٹیچیوڈ انجینئرنگ کا ہے تو تبھی آپ اس سائڈ پر جائیے، اگر آپ کا ایپٹیچیوڈ کمپیوٹر کا ہے تو پھر آپ ادھر جائیے، اگر مینجمنٹ کا ادھر جائیے، اگر ان تینوں کا نہیں ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ GIK میں جائیں، کسی اور جگہ پہ کسی اور پروگرام میں بھی آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ تو آپ رابطے میں رہیے، اپنے کمنٹس میں، اپنے لائک میں اور اپنی شیئرنگ کے اندر دوسروں کا بھی فائدہ کیجیے۔ تو انشاءاللہ یہ ہے کہ آپ سے ملیں گے اگلے کسی ولاگ کے اندر کسی اور ٹاپک پر، کسی اور یونیورسٹی کے حوالے سے۔ تو انشاءاللہ آپ کو اسی طرح گائیڈ کرتے رہیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ۔